بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے، لیکن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی تو آپ نے کیا عمل کیا؟ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اور اس سال حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ قیام فرمایا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر فرما کر حج کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ قافلہ 300 افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ حج کا کارواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد سورہ برات نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یاد فرمایا، انہیں حکم دیا کہ وہ حج کے لیے جائیں، اور جب میدان عرفات میں تمام لوگ جمع ہو جائیں اس وقت یہ سورت سب کو پڑھ کر سنا دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اونٹنی آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرج کے مقام پر، یا بعض مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق دجنان کے مقام پر ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے تھے۔ ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی تھی کہ اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رک گئے، فرمایا یہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ہو اور خود تشریف لے آئے ہوں، اس لیے ٹھہر جاؤ۔ اگر حضور تشریف لائے تو حضور کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جب اونٹنی قریب آئی تو دیکھا حضرت علی المرتضیٰ اس پر سوار ہیں۔ آپ نے فوراً دریافت کیا کہ امیر او مامور، آپ قافلہ کے امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا قافلے کے دیگر افراد کی طرح مامور بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، امیر آپ ہی ہیں، میں تو مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر دونوں حضرات اپنے ہمراہیوں سمیت مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نے اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ آپ کے روانہ ہونے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی جس میں کفار سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، اور دوسرے مسائل جو حج سے متعلق ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ عرفات کے میدان میں جب سارے حاجی جمع ہو جائیں تو سب کو یہ سورت پڑھ کر سناؤں، تاکہ سب ان احکام سے آگاہ ہو جائیں جو اس سورت میں نازل کیے گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایام حج میں ہر روز ہر مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں سامعین کو ان مسائل سے آگاہ کرتے جن کی اس روز اور اسی مقام پر ادائیگی ضرورت تھی، اور سیدنا علی آپ کے خطبے کے بعد سب کے سامنے سورہ برات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔